ما بعد أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حضرات محترم، اللہ مالک اپنی ذات، اپنی قوتوں اور اپنی توحید کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات حضرت انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ یبدأ الخلق، جس اللہ نے خلق کی ابتدا کی تھی، ثم یعید، وہ پھر لوٹانے پہ بھی قادر ہے، کیونکہ ہمیشہ کفار اور کنفیوز ذہن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی زمین کھا جائے گی، تو اس وقت دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات پریکٹیکلی بعض لوگوں نے ایک ہڈی پکڑی اور اسے ہاتھ میں ایسے مسل کے نیچے پھینک کے کہنے لگے کہ یہ پہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں اللہ یبدأ الخلق، جب پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو کوئی ہڈی بھی نہیں تھی، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ نے جس میٹیریل سے انسان کو پیدا کیا، کبھی غور تو کریں گے کہ دو گندے پانیوں کو جمع کر کے اتنا خوبصورت انسان بنایا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہو سکے؟ اللہ یبدأ الخلق، اگر اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، ثم یعیدہ، مرنے کے بعد وہ پھر لوٹا سکتا ہے. ثم الیہ ترجعون، صرف لوٹنا ہی نہیں بلکہ اس کے پاس جانا ہے، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا ہر انسان پہ آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے 1 to 1 پیش ہوگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ اس کی زندگی کے معاملے میں اسے پوچھیں گے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے نعمتوں سے نوازا، میں نے خاندان دیا، میں نے عزت و شرف دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن یہ قیامت قائم ہوگی وہ گھڑی آئے گی، یبلس المجرمون، جو مجرم ہے، جرائم میں زندگی بسر کی، حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی، اور دنیا میں ٹھگ بازی، چوری، رشوت خوری سب کچھ کرتا رہا. یہ مجرم جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، یلبسو، یہ مایوس ہو جائے گا، انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء،
جن شریکوں کی سفارش پہ ساری زندگی جیتے رہے نا، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے شرکاء جو ہیں جنہیں یہ پکارتے رہے یا داتا یا غوث یا فلاں یا فلاں، وہ انکار کر دیں گے، ہمارا تمہارا کیا تعلق۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی سب لوگوں کو متفرق کر دیا جائے گا، اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا اور بروں کو الگ کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ رب العزت اچھوں کو سلام کرنے کے بعد کہیں گے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن سب کو متفرق الگ الگ کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ تو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی نیک اعمال پہ بسر کی، نیکیوں میں گئے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، انہیں بڑی ہی خوشی کی باغات میں داخل کر دیا گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کا حکم آتا ہے میں نہیں مانتا، زبان سے نہ بھی کہوں، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اللہ کی ملاقات سے ہی انکاری تھے۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اے اہل ایمان، اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں فسبحان اللہ، بس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون وحین تصبحون، شام کو بھی اور صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، کیونکہ پاکیزگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور اپنی معافی کی اللہ سے درخواست کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں صرف تعریف اسی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کی بعض باتوں پہ تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً جس ذات پاک نے اس سے اچھا کام کروایا اصل تعریف اس کی، جس نے توفیق بخشی۔ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے نماز پڑھی، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں جگایا، وہ ہمیں یہاں تک لے کے آیا، ہم اس کی بارگاہ میں قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تحیات کی، اس کی رضا کے لیے۔ حقیقتاً یہ ہماری صفت نہیں، اس اللہ کی مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخش دی۔ اس لیے اسی کی تعریفیں ہیں زمین و آسمان میں، وعشیاً، اور اس کی تعریف کرو جب دن ڈوب رہا ہو، وحین تظہرون، اور وحین تظہرون، جس وقت ظہر کا ٹائم ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یعنی زمین ایک مردہ چیز ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بے شمار پھل، ترکاریاں، پھول، ہر چیز زمین سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح انڈا ایک مردار چیز ہے، یعنی وہ اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں، اللہ وہاں سے ایک زندہ چوزا نکال دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اسی طرح جس طرح زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زندگی بخشتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔
یعنی جس طرح زمین مر جاتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اللہ توبہ کی توفیق دے دے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کے جائیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ بھائی سلیم کے بھائی جو رات کو کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے، کھانا کھایا اور پھر تکلیف ہوئی، دن چڑھا تو وہ بیچارے فوت ہوئے۔ انہیں میت کہا جائے گا، کوئی بھی جاوید کے نام سے نہیں پکارے گا یا لالا نہیں کہے گا، اب اسے میت کہا جائے گا۔ اور گھر والے جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے اندر دفن کرائے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ جب ہمیں موت